علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمت ہے اس کو لفظ احسان سے تعبیر فرمایا، امن الناس، اور وہ بھی علیہ، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جس بندے نے احسان کیا، فی صحبتی ہی، اپنی یاری اور رفاقت کے ساتھ، و مالی ہی، اور اپنے مال کے ساتھ، فرما ابو بکرن، وہ ابو بکر ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اور دوسری حدیث میں لفظ ہے لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا۔ خلیل کے دو معنی ہیں، ایک ایسا یار کہ جس پہ توکل ہو، اور ایک ایسی یاری کہ جو دل میں اتنی گہری محبت ہو کہ کسی اور کی محبت کی گنجائش باقی نہ ہو۔ یہ دونوں محبتیں حضور کی صرف رب کے ساتھ ہیں، توکل بھی رب پر، اور پورے کا پورا دل جس کی محبت میں گھر جائے وہ محبت بھی رب تعالیٰ کی محبت۔ تو فرمایا اگر میں اس لیول کا کسی کو یار بناتا، اس سٹینڈرڈ کا اگر کسی کو میں اپنا خلیل بناتا، تو جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو پھر میں ابو بکر کو ایسا خلیل بناتا۔ وَلَكِنَّ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتَهُ، لیکن فرمایا اسلامی اخوت اور مودت یہ دونوں ابو بکر کے ساتھ قائم ہے۔ معلوم ہوا کہ خلیل کے جتنے بھی گیٹس اور کمالات اور خوبیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ذات صدیق میں موجود ہیں۔ دوسری حدیث مبارک سماعت فرمائیے، اسی حدیث کا حصہ بھی ہے اور دیگر کتب میں منقول، اور یہ بھی میں آپ کو سیاستہ ہی کی حدیث سنا رہا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد پاک میں تشریف لائے تو بعض صحابہ اکرام علیہ رضوان کے گھروں کی کھڑکیاں مسجد کے اندر کی طرف کھلتی تھیں، اور یہ کھڑکیاں بھی انہوں نے جلوہ یار دیکھنے کے لیے رکھی ہوئی تھیں۔ تو حضور علیہ السلام مسجد پاک میں تشریف لائے، اور یہ بات یاد رہے کہ یہ فرمان جو میں آپ کو سیاستہ میں سے سنا رہا ہوں یہ حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے، کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخۃ، کسی کی کھڑکی دروازہ مسجد کی طرف جو اندر کو کھلتا ہے نہ چھوڑا جائے، الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے، سوائے ابو بکر والی کھڑکی کے۔ آج بھی آپ بابو سلام کے ساتھ بابو صدیق اور اس کے ساتھ بابو الرحمہ ہے، بابو الرحمہ اور بابو سلام کے درمیان میں باب ابی بکر ہے، اور آپ وہاں سے داخل ہوں تو آپ کی نگاہوں کے سامنے روضہ انور کی سبز جالیاں ہوگی، کیونکہ یہ سائڈ حضور کے سر انور والی ہے۔ تو آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو بیک اس کا سبز اور گولڈن حروف میں آج بھی وہ علامت لکھی ہوئی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے خوختی ابو بکر صدیق، کہ یہاں پر وہ ونڈو تھی، یعنی اس مقام پر وہ نشان آج بھی باقی ہے۔ حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر دا بوا بند نہیں ہون دیتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دروازہ کسی سے بند ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ حضور نے کھلوایا ہوا ہے۔ اگلی حدیث مبارک سماعت کیجئے، یہ مسلم شریف کی ہے، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر 2383 ہے، اور اس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرما لو کنت متخذا خلیلا، اگر ہم کسی کو خلیل بناتے،
لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو ابو بکر کو بناتے، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، فرمایا مگر ابو بکر میرا بھائی ہے، وصاحبی اور میرا صحابی ہے۔ کیا شان پائی ہے صحابیت میں صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، کہ غار میں جب وہ اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے فرما رہے تھے۔ قرآن نے بھی حضور صدیق پاک کی صحابیت کو بیان کیا، اور حضور خود فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، مگر فرما ابو بکر میرا بھائی بھی ہے اور میرا صحابی بھی ہے۔ بچے ہمارے پاس کلپ دیکھ کر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی صحابیت کہاں لکھی ہے، تو ہم نے کہا رب کی فرمائی ہوئی بھی سمجھ میں نہ آئے اور حضور کا بتایا ہوا بھی سمجھ میں نہ آئے تو لکم دینکم ولی دین، اس کے سوا تو اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور اگلی بات آپ یہ دیکھیں کہ میرے کریم علیہ السلام کی نوازشیں اور عطائیں ہیں۔ مولا المسلمین امام المتقین حیدر کرار مولا مرتضیٰ باب ولایت کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمان تاخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور شہنشاہ صداقت سے بھی فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، ابو بکر میرا بھائی بھی ہے اور میرا صحابی بھی ہے۔ ان دونوں کو حضور نے اپنا بھائی فرمایا ہے، لیکن انہوں نے کبھی حضور کو بھائی نہیں کہا، انہوں نے کبھی نہیں کہا یا اخی، بلکہ یہ جب بھی حضور کے دربار میں عرض کرتے ہیں تو یوں ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ تو یہ بھی ان حضرات کا انداز عقیدت ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَقَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا، اور تمہارے صاحب کو، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات انور کے اعتبار سے صحابہ کرام کو کس پیار سے سمجھاتے ہیں۔ حضور اپنی ذات کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صاحب کو، یہ عموماً ایک جملہ ہمارے ہاں مروج ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ صاحب نے آکھیا ہے جی، کو ملازم ہوتا ہے نا تو اپنے افسر کے لیے کہتا ہے تمہارے صاحب، ہمارے جی صاحباں دا آرڈر ہے جی، صاحب نے کہا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب کو قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارے صاحب، اور حضور بھی فرماتے ہیں تمہارے صاحب۔ اور کئی دفعہ حضرات صحابہ کلام علیہ رضوان کو بات کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہمارے صاحب نے فرمایا تھا۔ کیا بات ہے جی، ہمارے صاحب تو حضور کی ذات پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا تمہارے صاحب کو رب خلیل بنا چکا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اب ایک حدیث مبارک اور سماعت کیجئے۔ یہ حدیث مبارک جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، یہ بخاری و مسلم میں ہے، اور بخاری میں 3659 اور صحیح مسلم میں 2386 اس حدیث پاک کا نمبر ہے، اور سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آتت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امراتن، ایک بی بی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، فکلمتہ فی شیئن، اور انہوں نے اپنے کسی معاملے میں حضور سے کوئی عرضیاں پیش کیں، کوئی کام تھا، کوئی درخواست تھی، فامرها ان ترجع الیہ، تو آقا نے فرمایا کہ پھر آنا، دوبارہ آنا میرے پاس۔ یعنی کبھی ہوتا ہے نا کہ آج کام کسی نے کہا ہے تو اس کا کام کل ہونا ہے، پرسوں ہونا ہے، اگلے دن ہونا ہے، جو بھی اس کی ضرورت حاجت تھی، تو فرمایا کہ کل آنا میرے پاس، آئندہ آنا۔ قالت، تو بی بی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام ارائیت ان جئت ولم اجدک، حضور میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گی اور میں آپ کو نہ پاؤں، تو اب یہاں متن حدیث میں لکھا ہے کأنها ترید الموت، کہ وہ جو بی بی تھی، اور یہ بھی محدثین کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات انور کے یہ آخری ایام کی بات ہے،
تو وہ عرض یہ کر رہی ہیں کہ حضور میں حاضر ہو جاؤں گی، لیکن میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ کا وصال زاری ہو چکا ہو، تو پھر میں کہہ دے بوئے تے آواں. ہے نا جی توجہ؟ بھائی خوشبو والے بھائی صاحب آپ بیٹھیں پلیز، حدیثیں سنیں، بعد میں آپ کا کرتے ہیں کچھ، بیٹھیں آپ سبق سنیں. حضور سرور عالم شفیع آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور منور میں وہ عرض کرتی ہیں کہ میں حاضر ہوں لیکن آپ کو نہ پاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ. قالا، تو کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِ، اگر تو مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر کے پاس آ جانا. آپ ذرا غور کریں، نعرے بعد میں لگائیں گے، ابھی نہیں، ابھی نہیں. اب بابا جی رکو، ابھی نعرے بعد میں لگیں گے، ابھی ٹائم بہت تھوڑا ہے اور جلدی جلدی ہم نے حدیث کی طرف آگے بڑھنا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ادھر دروازہ نہیں بند کروایا اور ادھر کوئی مسئلہ لے کر آئے اور حضور سے وہ عرض کرے کہ میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، تو فرمایا ابو بکر دا بوا جو کھلا ہے ساڑھے کو ہی ہوئے نا، وہاں پر آ جا. سمجھا رہی ہے بات کی؟ آئیے اس سے آگے بڑھیے. یہ حدیث پاک جو اب آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں یہ بھی متفقن علیہ ہے، بخاری و مسلم کی ہے، اور اس کو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. ایک غزوہ ہوا ہے جیش ذات السلاسل، کئی وجوہات اس کی وجہ تسمیہ بیان کی ہیں، وہ اتنا ٹائم نہیں ہے. سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا، اس یعنی کہ لشکر کا امیر بنا کے بھیجا جہاد کے لیے. اب ہوا یہ تھا کہ ایک اور کھیپ کی ضرورت پڑی کہ مزید حضرات کا ایک گروہ آنا چاہیے معاونت کے لیے. تو حضور علیہ السلام نے ایک اور قافلہ ان کی معاونت کے لیے بھیج دیا، اس میں حضور صدیق پاک بھی تھے اور سرکار عمر پاک بھی تھے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر اس کا سیدنا عمرو بن عاص کو ہی رہنے دیا، یعنی دوسرا لشکر بھیجا تو یہ نہیں فرمایا کہ عمرو بن عاص کو اب لشکر کی سپہ سالاری اور قیادت سے ہٹا کر صدیق پاک یا عمر پاک یا دیگر کوئی بنے، انہی کو قائم رکھا. تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بڑا آنر محسوس کیا، اور بنتا بھی تھا. آنر یہ محسوس کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری قیادت کے نیچے اس قافلے میں صدیق پاک کو بھی رکھا، عمر پاک کو بھی رکھا، تو لگتا ہے کہ حضور کے میں زیادہ نزدیک ہوں، حضور مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور یہی عاشقوں کی عادت ہوتی ہے، وہ اسی ٹو میں رہتے ہیں کہ محبوب محبت کی نگاہ فرمائے. ٹھیک ہے، یہ پس منظر سمجھ گئے؟ یہ سمجھیں گے تو اگلی حدیث کی 3 لائنیں سمجھ میں آئیں گی. تو اب وہ خود کہتے ہیں فَآتَيْتُهُ، میں حضور کی جناب میں حاضر ہوا، فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، سیدھا سوال پوچھ لیا، حضور سارے لوگاں جو تانوں بہتا پیارا کون ہے؟ ایک ہوتا ہے نقیب خطیب کوئی بات کرے تو اس میں 100 سوال ہو سکتے ہیں، یہ تو گلاں ہی سیدھیاں مالکاں کولوں پوچھو رہی ہیں، اس میں کوئی دوسرا شریک ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی رائے کو لیں اور اس کے مطابق کو اپنا ذہن بنائیں اور نیا کو عقیدہ گڑھیں. باتیں تو کلیئر ہیں، سوال کتنا پیارا، ای الناس احب الیک، اے کریم لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ قال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا نام لیا ام المومنین کا، صدیقہ طاہرہ کا، صدیق پاک کی بیٹی، مومنوں کی ماں، سورہ نور جن کی عزت و عظمت و طہارت کی گواہ، امت جو تیمم کر کے پاکیاں پا رہی ہے وہ خیرات ہے صدیقہ کائنات کی. سمجھ رہے ہیں؟ اب تیمم بھی کسی کو پاک نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صدقہ تو ملا ہوا ہے صدیقہ پاک کا رضی اللہ تعالی عنہا. تو آقا نے صدیقہ پاک کا نام لیا. قلت من الرجال، حضور میری عرض بندوں کے متعلقہ ہے کہ مردوں میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ بول تو آپ رہے ہی ہیں، اب ذرا ڈبل توجہ سے سننا. من الرجال، حضور بندوں میں زیادہ لاڈلا پیارا کون ہے؟ قال ابوہا، فرمایا عائشہ کا باپ سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا. کیا انداز کرم ہے. اور آگے سنیے، قلت ثم من، حضور پھر صدیق پاک کے بعد؟ قال عمر، فرمایا پھر عمر بہت پیارا ہے. فعد رجالا،
حضرت عمر پاک کہتے ہیں حضور بندے گنان دے رہے، پھر اے پھر اے پھر اے، تو فرماتے ہیں فسکت مخافتا ان یجعلنی فی آخرہم، میں پھر چپ کر گیا، میں نے نہیں پوچھا کیونکہ میرا وہ جو ذوق بنا تھا کہ حضور سارے نالوں بہتا میرے نال پیار کر دینے، تو مجھے پھر اندیشہ ہوا کہ حضور ہن میرا نام بالکل اینڈ تے نہ لے آن، پھر میں خاموش ہو گیا۔ لیکن ان کے اس سوال نے کائنات کو بتا دیا ہے کہ حضور نو بہتا لاڈلا کون ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ چلو بھائی صاحب آگے بڑھیے، بالکل اسی مضمون کی حدیث مبارک ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری ہے 3671، صحیح بخاری شریف، اور اس کے راوی مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لخت جگر سرکار سیدنا امام محمد بن الحنفیہ ہیں، جو غیر فاطمی ہیں، اور بیٹے وہ مولا علی پاک کے ہیں۔ سمجھ آگے جی روایت کون کر رہے ہیں؟ مولا علی کے بیٹے جو غیر فاطمی ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قالا، یہ بیان کرتے ہیں، قلت لی ابی، میں نے اپنے باپ مولا مرتضی سے عرض کیا، ای الناس خیر، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال کا رخ دیکھیں، اب سوال کون پوچھ رہے ہیں؟ مولا علی کے بیٹے مولا علی سے، اور واٹس ایپ کا اسٹیٹس نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد سے پوچھا کہ اے حیدر کرار، اے میرے کریم، اے میرے والد اقدس، یہ تو فرمائیے تمام لوگوں میں حضور کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ سننا ذات حیدر کا جواب۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا، قال ابو بکر، مولا علی نے فرمایا ابو بکر۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ قال ابو بکر، فرما ابو بکر ہے۔ قلت، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی، ثم من، پھر کون ہے؟ قال عمر، سیم وہی بولی ہے جو جان عالم کی ہے، پھر کون ہے؟ تو فرما عمر۔ اب دیکھیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ مخافتا، میں اس اندیشے سے چپ ہو گیا، اور یہاں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان، فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا، مولا علی کے بیٹے کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ ہوں جب میں پوچھیا نا ثم من، پھر کون ہے، تو انہوں نے عثمان پاک کا نام لینا ہے۔ مولا علی نے پھر کس کا نام لینا ہے؟ سرکار عثمان غنی کا۔ تو کہتے ہیں اس لیے میں نے ثم من پوچھا ہی نہیں، بلکہ قلت، میں نے سیدھا سیدھا ہی کہہ دیا ثم انتا، کہ حضور پھر ان کے بعد آپ افضل ہیں تمام لوگوں میں، حضور کے بعد میں صدقے قربان مولا مرتضی کی شان، عظمت، عزت، رفعت، بلندی، مقام اور مرتبے، علی کا ذکر عبادت، علی کی رویت عبادت۔ اچھا، یہ حدیثیں بھی صدیق پاک کے گھر سے ملتی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ولیہ صالحہ متقیہ زکیہ عابدہ کاملہ صابرہ شاکرہ نیرہ منورہ مقدسہ معمبرہ فقیہہ عابدہ صالحہ کاملہ عارفہ حضرت سیدہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارک وسلم، تمام مومنہ عورتوں کی سردار ہے۔ حضور مخدومہ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ دو کلمات، یہ دو حصے حدیث کے صحیح مسلم کتاب الفضائل کے اندر ہیں، اور یہ دو کلمات شان بطول میں بھی صدیق پاک کے گھر سے ملتے ہیں۔ جاگ رہے ہو کوئی نہیں؟ اور یاد رکھنا ایک بات، سیدہ پاک کے ذکر کے لیے ہم کسی تاریخ کے پابند نہیں ہیں، ساری تاریخیں ہی ان کے ذکر کی ہیں۔ سمجھ آئی؟ اور یہ سوشل میڈیا پہ بچوں کے کھیل نہیں کھیلنے چاہیے، اور ہمارا سبق ہے ہر قادری سلسلے سے وابستہ فرد کو، اور یہاں اس مرکز سے وابستہ طلباء کو، اور ہر اہل محبت کو،
کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سیدہ پاک کے آگے کبھی آنکھ نہ اٹھانا، سر جھکا کے رکھنا کہ یہ بارگاہ سر جھکانے کے لیے ہے۔ اور آج ہماری عادت پکی ہوئی ہے، کل قیامت والے دن وہ کھیائی کوئی نہیں ہونی۔ جب یہ کہا جائے گا حشر والو سروں کو جھکاؤ، آنکھیں بند کرو، محبوب کی شہزادی جنت میں تشریف لے جا رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ پتا چلا کہ بارگاہ رب العزت کا سبق یہ ہے کہ اتھے سر چکے ہی کوئی نہ، نیمی پا کے رکھو، یہ بارگاہ کو معمولی بات نہیں۔ اور ہم کروڑوں علم ان کی خاک راہ گزر پہ قربان کر دیں، یہ محبوب کے جگر کا ٹکڑا ہے، محبوب کے جگر کا ٹکڑا ہے، محبوب کے جگر کا ٹکڑا ہے، محبوب کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور آپ کہیں ام المومنین صدیقہ پاک سلام اللہ علیہا کے مبارک الفاظ سنیں تو وہ کہتی ہیں سیدہ پاک چلتی بھی حضور کی طرح تھی۔ شان و عظمت ہے، کیا مقام ہے۔ آپ اس چور بازاری کا حصہ نہ بنیں، اپنے ایمان کی ہمیشہ حفاظت کریں۔ آل سنت اول ادب، اوسط ادب، اینڈ ادب، تے بے ادبہ مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی۔ یہ مقابلے بازیاں جیسے سیاسی پارٹیوں میں لوگ کرتے ہیں، آج صحابہ اہل بیت میں انتہائی جہالت اور انتہائی کم ظرفی اور انتہائی آپ یوں کہہ لیجئے کہ بے ہمتی و بے توفیقی ہے کہ ان ذاتوں کے بارے میں یوں پارٹیوں کی کبھی اہل سنت اس پارٹی کے انداز میں نہیں رہے کہ ہم اہل بیت سے ہٹ کر صحابہ والے ہیں یا ہم اہل بیت کے ہو کر صحابہ سے کٹنے والے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سمجھ آ گئے؟ سبحان اللہ الکریم۔ مولا علی کریم کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ان کے لخت جگر نے عرض کی ثم انت، پھر آپ، قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ مولا علی پاک نے فرمایا میں تو عام سے مسلمانوں کا ایک بندہ ہوں۔ یہ عاجزی کے جملے ہیں اور ذات حیدر کو جچتے ہیں، بڑے ہی عاجزی کیا کرتے ہیں۔ سرکار نے بھی بتا دیا کہ مجھے پیارا کون ہے، اور مولا مرتضیٰ نے بھی بتا دیا کہ حضور کے بعد کائنات میں افضل کون ہے۔ اور الحمدللہ ساڑی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ ازی حضور دی گل تو منہ پھیر لیے یا مولا علی دی گل تو منہ پھیر لیے۔ یاد ہے، یاد رہ جائے گا، کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ چلو بھائی صاحب اگلی حدیث مبارک سنیے جو اب آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر۔ فرمایا کہ جس نے بھی ہم سے کوئی نیکی بلائی کو خدمت کی ہم نے اس کا بدلہ دے دیا، جس نے ہمارے ساتھ کسی بھی اعتبار سے، اور حضور کا بدلہ دینا پھر سبحان اللہ آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کرتے ہیں اور حضور ان سے فرماتے ہیں سال ربیعہ، پانی بنانا نہیں پڑتا، یا کنویں سے نکال لیجئے، چشمہ ہو تو وہاں سے بھر لیجئے، دور جا کے تھوڑی دقت ہو سکتی ہے، مشکیزیں کسی برتن میں بھر کے لے آئیں اور کریم کی جناب میں پیش کر دیں۔ اور یہ تو حق بھی بنتا ہے خدمت والوں کا، احسان تو کوئی نہیں ہے، پر کریم کسی کی خدمت کا بدلہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو بدلہ نہ دیا ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ خدمت والوں نے بدلے کے لیے خدمت کی، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ تو جانے عالم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ بڑی خدمت کر رہا ہے ربیعہ، وضو کے لیے صبح صبح پانی پیش کرتا ہے، سل ربیعہ۔ شاہ محقق فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا مطلقاً فرمانا سل، کوئی قید نہیں کہ یہ مانگنا یہ نہ مانگنا، اینا مانگنا اینا نہ مانگنا، ادھر لے حصے دا مانگنا ادھر لی گل نہ کرنا، لا مطلقاً سل۔ تو شاہ محقق فرماتے ہیں یہ ایک جملہ سل بتا رہا ہے کہ رب نے ہر شے ہی اپنے حبیب کی مٹھی میں رکھ دی ہے۔
ہر شے حضور کے قبضے میں. اللہ 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 اللہ. جس نے بھی میرے ساتھ خدمت بلائی کی ہے میں نے اس کا بدلہ دے دیا. ما خلا ابا بکر سوائے ابو بکر کے. فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. فرمایا کہ ابو بکر کی خدمات کا بدلہ جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یہ کئی دفعہ آپ نے حدیث سنی ہے, ذرا غور کے ساتھ یہ 2 سطریں ہم سے بھی سنیے. کہیں بھی یہ اور دیگر مضمون کی جہاں بھی اس مضمون کی حدیث ملے گی کہیں یہ لفظ نہیں ملیں گے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ سب کو میں نے بدلے اتنے دے دیے کہ اب ابو بکر کو دینے کے لیے بچا کچھ نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا. سمجھا رہی کہ نہیں سمجھا رہی؟ ایک ہوتا ہے نا, میں دیکھیں کریم علیہ السلام نے ایک دن مال تقسیم کر رہے تھے, وہ ایک لے کر گیا, دوسرے کو, دوسرا تیسرے کو, دھیرے دھیرے سب بٹ گیا. تو ایک صاحب آخر میں آئے, حضور میں نے بھی چاہیے. فرما ہم نے تو کچھ بھی نہیں رکھا, جو تھا سب بانٹ دیا. تو حضور اسی ان کتنے جائیے؟ فرما 9.5 کسی تو ادھار لے لا سلا دیاں گے. ٹھیک ہے نا. تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ساریاں نو انہیں بدلے میں دے دیتے کہ ہن میرے کول بچیا کچھ نہیں. سارا کچھ تو حضور ہی کے قبضے میں ہے, اور یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے. صحیح بخاری پہلی جلد کی حدیث ہے, جان عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں. خزانوں کی چابیاں. تو ایسا نہیں ہے کہ دینے کو کچھ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, درائیت جس کو کہتے ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ بزم معاشر سجی ہو اور پھر آواز آئے رحمان کے دربار سے, کتھے غاراں وچ سپاں دے ڈنگ سہن والا. آ جائے کپڑے کا وہ تاجر کہ جس نے میرے حبیب کے لیے ٹاٹ پہن لیا. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر بری بزم ہو, اولین بھی ہوں آخرین بھی ہوں, جس نے جانا اس نے جانا, جو نہ جانے وہ آج جان لے کہ یار غار کا مقام کیا ہے. اس لیے اسے قیامت کے دن پہ چھوڑا. کو سمجھ آ رہی بھائی صاحب؟ اور آگے سنیے کیا کمال ہے میرے کریم کا, کیا انداز ہے. ارشاد فرمایا وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ. کسے دے مال بھی میں نے اتنا نفع نہیں دیتا. ما نفعنی مال ابی بکر, جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے. اور آپ سنیں گے کہ جب کریم نے یہ فرمایا تھا تو صدیق پاک اسی وقت کھڑے ہوئے, ہاتھ جوڑے اور آنکھوں میں اشک ہیں, اور گلو گیر لہجے میں عرض کی حضور میرا ہے ہی کی یہ, میں بھی آپ کا ہوں اور میرا مال بھی آپ کا ہے. سبحان اللہ الکریم, سبحان اللہ الکریم. آئیے ایک حدیث مبارک اور سماعت فرمائیے. یہ ترمذی کی حدیث ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں, اور بیان کرنے والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. قالا, حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ترمذی شریف کی حدیث ہے, ترجمہ سننا. سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا, ابو بکر ہمارے سردار ہیں, وَأَحَبُّنَا, ساریاں نالوں سانو بہتے پیارے نے, وَخَيْرُنَا, اور ہم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں. ایک صدر میں نے سب کچھ عرض کر دیا. کوئی کڑا, جگ, بوتل, فریج, ٹوٹی, کھالا, نالا تکمیل کو پہنچ جائے گی. ام المومنین صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک علیہ السلام نے فرمایا لا ينبغی لقوم, اور اب آپ سے عرض یہ ہے کوئی مراقبے میں گیا ہو تو واپس آ جائے, ٹھیک ہے, اور موبائل پر کوئی متوجہ ہے تو اس کو ترک کر دے, اور ویسے خیال آ رہا ہے گھڑی دیکھنے کا تو وہ بھی چھوڑ دیں, گھڑیاں تو گنی جا چکی. حدیث پاک آپ غور کے ساتھ سنیے گا. اور آپ جانتے ہیں اب تو ہم بوڑھے ہو گئے یہاں کہ ہم نے کبھی آپ کو 2 ڈیمائیوں کی بنیاد پر عقیدے گڑھ کے نہیں دیے. ہم نے ہمیشہ آپ کو قرآن و حدیث کے چراغ دیپ جلا کے دیے ہیں کہ یہ ہے قرآن, یہ ہے حدیث, اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟
دل کے کان سے سننا، دل کے کان سے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ینبغی لقوم، اس قوم نو جچدا ہی نہیں، پھبدا ہی نہیں، چنگا او دے لیے ہے ہی نہیں. ایک اور پنجابی کا جملہ ہے اسی مضمون کا، فرمایا ایک گل بندی جوڑ دی نہیں. لا ینبغی کا اس سے سوکھا معنی اور کیا ہو سکتا ہے؟ باقی تو یہی ہے نا کہ فرمایا گیا کہ مناسب نہیں، مناسب نہیں، جچدا نہیں، ایک گل بندی نہیں، بندی جوڑ دی نہیں. کیا؟ لا ینبغی لقوم، فرما اس قوم کے لیے روا ہی نہیں ہے کہ فیہم ابو بکر، کہ جس قوم میں ابو بکر ہو. اس قوم کو یہ بات جچتی نہیں ہے، اس کے لیے روا نہیں ہے. کیا حضور روا نہیں ہے؟ فرمایا فیہم ابو بکر، قوم میں ابو بکر موجود ہو، اور این یا امہم غیرہ، مگر امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دیا جائے. فرمایا یہ گل بندی نہیں ہے. اچھا یہاں پر کوئی بھی انشاءاللہ ایسا نہیں آتا کہ جس کا سبحان اللہ کہنے کا موڈ نہ ہو، ہے نا، اور یہاں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور یہاں ویسے بھی سمجھنے سمجھانے کی بات ہے. اس قوم نو ایک گل بندی جوڑ دی نہیں کہ ابو بکر بیچ میں موجود ہو، مصلی پہ کوئی اور آ جائے. یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. محض خیالوں کی بنیاد پر میرے بھائیوں عقیدے نہ بناؤ، افواہوں کی بنیاد پہ نظریات قائم نہ کرو، سرکار کی مرضی اور مزاج سے آگے نہ بڑھو. یہ بات یاد رکھنا. چلو جلدی جلدی حدیث مبارک ایک اور سماعت فرمائیے. سبحان اللہ. اور یہ حدیث شریف جو اب آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی جامع الترمذی کی ہے، اور اس کو روایت کیا خود سرکار عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ بیان کرتے ہیں ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصدقا، حضور نے ہمیں حکم دیا تصدق کا. ووافق ذلك عندي مالا، میرے کول مال بڑا سی. فقلت اليوم اسبق ابا بکر، حضرت عمر باغ فرماتے ہیں میرے دل میں اسی وقت یہ خیال آ گیا کہ آج ابو بکر تو آپ ود جانا ہے. ان سبقتہ یوما، جے ابو بکر تو نمبر لے جان دا دینا ہے تو وہ پھر اج دا ہی ہے. کوئی سمجھی بات؟ کیوں؟ کیونکہ حضرت سرکار عمر پاک کے پاس مال زیادہ تھا، اور سیدنا صدیق اکبر کے پاس مال اس وقت تھوڑا تھا. سبب یہ ہے. یہ بات سمجھ گئے ہیں؟ اب ذرا غور کیجئے. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے فجئت بنصف مالی، میں گیا اور میں آدھا مال حضور کے دربار میں لے آیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فقلت مثلہ، حضور اتنا ہی، آدھا لے آئے یا نہیں، اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. وَأَتَى ابو بکر، آگے پھر صدیق پاک. اگلے جملے پہ غور کرنا. اور کیسے آئے؟ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، جو کچھ بھی تھا کل کا کل ہی اٹھا کر گھر سے صدیق حضور کی جناب پہ آ گئے. انہوں نے ابھی ٹائم نہیں، ابھی ٹائم نہیں، ابھی ٹائم نہیں، ابھی ٹائم نہیں، صدیق پاک آ گئے اور کل کا کل مال جناب میں لے آئے. فقال، میرے کریم نے فرمایا یا ابا بکر ما بقیت لأہلک، ابو بکر گھر والے واسطے کی چھڑے آئے. اب صدیق اکبر کا جواب سنیے. صدیق پاک عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. صدیق پاک کا نعرہ لگانا ہے تو پھر آہستہ آواز میں نہیں، پھر آہستہ آواز میں نہیں. ہاں لگاؤ. ابو بکر ابو بکر سبحان.
ہے چرچ جس کے عرش پر، ہے چرچ جس کے عرش پر. اچھا یہ جو ابھی میں نے نعرہ لگوایا یہ حدیث میں ہے، یہ حدیث میں ہے. جبریل امین حضور علیہ السلام کے دربار انور میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، زمین والے اتنا ابو بکر کو نہیں جانتے جنی شہرت ابو بکر دی اسمانہ ہوتے ہیں. اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، ابو بکر پاک کو آسمانوں پر حلیم کہا جاتا ہے چرچ جس کے عرش پر، ہے چرچ جس کے عرش پر رضی اللہ تعالی عنہ. اب کیا عرض کرتے ہیں؟ ابقیت لہم اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا ہوں. دل تو میرا بڑا کرتا ہے کہ میں حضور پر نور سرکار سیدنا امیر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبع سنابل شریف کی ایک بات چھیڑوں، پر کیمروں کا ہجوم یہ باتیں کرنے نہیں دیتا. اچھا لکھی اس میں ہے، کیا آپ سے عرض کریں، کیا آپ سے عرض کریں، گزر جانا بہتر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب پیش کیا نا جناب میں کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا ہوں، تو حضرت یہ اچھا یہ لوگ سچے بڑے ہیں. ابھی آپ نے سنا نہیں، مولا مرتضیٰ سے صاحبزادے نے پوچھا ہے، کوئی ویڈیو نہیں بن رہی، کوئی کیمرہ نہیں لگا، کوئی چینل کی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، گھر میں بیٹھے بات ہو رہی ہے. ابا جی حضور کے بعد بہتر افضل کون ہے؟ ابو بکر ہے، پھر رکھے عمر پاک ہے، پھر تسی رکھے نہیں. حضرت عمر پاک کہتے حضور فرماتے مال لاؤ، میں نے اپنے دل میں کہا آج جی صدیق پاک تو نمبر لے جانا ہے، اور یہ نمبر لے جانا نیکیوں میں، رب فرماتا فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. تو پہلا خیال بھی خود ہی کہا، پہلا خیال بھی. اور جب صدیق پاک کا یہ جواب سنا اور کل اثاثہ جناب میں پیش کرنے کا منظر دیکھا تو قلت، اب حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا، اور یہ پہلی بات بھی انہوں نے اپنے دل میں کہی اور یہ بھی قلت دل سے ہی کہا ہے. میں نے پھر اپنے دل سے کہا لا اسبقہ الی شیء ابدا. سوکھا ترجمہ، میں نے پھر اپنے آپ سے کہا کہ کسی بھی بات میں ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا. سمجھ گئے کہ نہ سمجھے بھائی صاحب؟ بات کی سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ. اب ذرا آپ غور کیجئے، سوشل میڈیا پر ہم ایک بڑی عجیب سی بات سنتے ہیں اور زیادہ عجیب ہی سنتے ہیں، کم دیکھتے ہیں. یہ بھی ہے اتنا وقت بھی کوئی نہیں ہوتا. بعض لوگ کلپ بھیجتے ہیں کہ جواب دو، فساد کا جواب کیا دیں؟ پیار بانٹنے کی رسم ہے ہماری کہ ان ذاتوں سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان سے عقیدت رکھو، عشق کرو اور ان کے مبارک کردار کو زندگیوں میں ڈالو. یہ پاک ذات مناظر و مباحث و مجادلوں کے لیے نہیں ہے، یہ عشق محبت اور وفا اور تقلید کے لیے ہے، اتباع کے لیے ہے. تو بہرحال پھر بھی ایک سوال وہ کرتے رہتے ہیں لوگ، بناتے رہتے ہیں بات. تو ایک بات بنی، انہوں نے کہا دیکھو زبردستی ابو بکر بھی جالیوں میں دفن ہو گئے اور عمر پاک بھی دفن ہو گئے. دیکھو نا کیسی عجیب بات ہے، اپنے لیے جگہ وہاں پہ بنا لی. اب میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا، پھر آپ سے مسئلہ پوچھوں گا کہ اب جواب اس کا آیا ہے کہ کوئی نہیں آیا. یہ جو حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں یہ جامع الترمذی کی حدیث مبارک ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، فرمایا سب سے پہلے ہماری ہی قبر انور منور قیامت کے دن کھلے گی. سب سے پہلے قیامت کے دن ہماری قبر انور منور کھلے گی. ثم ابو بکر، اللہ کرے کہ سمجھیں قبلہ. ثم ابو بکر، کیا خیال ہے؟ یہ حدیث شریف ہے. پہلے ہماری مرقد انور منور وہ کھلے گی،
ثم ابو بکر، پھر ابو بکر کی، ثم عمر، ہے سمجھ آئی کہ نہ آئی سمجھ؟ ثم عمر ثم آتی اہل البقیع، فرمایا پھر دیکھو دیکھو بقیع میں ان کی قبر نہیں ہے، جہاں ہے وہاں کا فرمایا کہ پہلے ہم مزار سے باہر تشریف لائیں گے، پھر ابو بکر عمر پھر سینہ دوواں ہاتھ پڑھائیں گے اور پھر آ جائیں گے بقیع والوں کے پاس۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو امت کے عاشق محب کہتے ہیں یا اللہ بقیع میں تدفین عطا کر، ان کی وجہ یہ ہے، پہلا جملہ تو ہمارا لذت کا وصول کیجئے، صدیق اکبر وہ دنیا کا بختور ہے کہ روز محشر سب سے پہلے جلوہ مصطفیٰ جس کو دیکھنے کو ملے گا وہ صدیق اکبر ہے۔ سمجھ گئے؟ سب سے پہلے۔ اور پھر ابھی اتنا وقت کہاں ہے، بہت بات کو کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جھلک مصر کی عورتوں نے جلوہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو اس کا اثر کتنی دیر رہا ہے، تو میدان محشر میں جس کی آنکھ کھلتے ہی جلوہ جانا سامنے ہو، کیا عالم ہو۔ اور دوسری بات جو ہمارے اکابر عاشق محب کہتے ہیں یا اللہ مدینے میں ایمان پر موت اور بقیع میں مدفن، وہ کہتے ہیں وہ اس لیے تمنا کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ صدیق عمر کو ہم لے کر نہ پھر بقیع والوں کے پاس آئیں گے، صدیق و فاروق کے بعد کائنات میں روز محشر سب سے پہلے جن قبرستان والوں کو حضور کا دیدار پہلا نصیب ہوگا وہ بقیع میں مدفون حضرات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگلے لفظ بھی سننا، فَيُوشَرُونَ مَعِي، اور آگے فرمایا ثُمَّ أَنْتَظِرُوا أَهْلَ مَكَّةَ، بقیع آلیاں نال لے لیں گے تو پھر اسی اڈیکنا ہے مکے آلیاں نو کہ وہ بھی آ جان، اگلی واری مکے آلیاں دی ہے۔ اور ایک چلتے چلتے بالکل سادہ سا سوال آپ سے پوچھ لیں کہ علم غیب ہور کسی شہدہ نہ ہے؟ سادہ سا سوال ہے، علم غیب کسی اور شہر کا نام ہے؟ پیچھے شہر ہے کون سی گئی ہے؟ پیچھے شہر ہے کون سی گئی ہے؟ اور فرمایا حتی احشر بین الحرمین، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر سب کو حرمین کے درمیان جمع کیا جائے گا۔ لو جناب ایک حدیث مبارک اور سن لیں، اور یہ حدیث شریف جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ سنن ابی داؤد میں ہے اور مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اتانی جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے، فاخذ بیدی، میرے مبارک ہاتھ کو پکڑا۔ حضور دا ہاتھ پھڑن دی لوڑ تے جبریل پاک نو بھی ہے جی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جبریل پاک نے میرا ہاتھ پکڑا، فَأَرَانِ بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي يَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي، تو فرما جبریل پاک نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر نہ مجھے وہ دروازہ جنت کا دکھایا جس دروازے سے میری امت جنت میں جائے گی۔ فقال ابو بکر، یہ سن کے صدیق پاک عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَكَ، کاش میں بھی تواڈے نال ہوندا اس ویلے جدو تسی جنت دا بوا حضور ملاحظہ فرمایا ہے، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، حتی انظر الیہ، تو حضور پھر ایسا ہوتا کہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ خواہش کتنی پیاری ہے، نال رہنا ہے۔ رب بھی فرماتا ہے والذین معہ، اب یہ جو اب جس لائن پہ میں اب پہنچا ہوں نا، یہ تو رات چاہیے اور پھر کسی رات سے ہی، اس کے لیے تو رات چاہیے پوری، لیکن پھر کسی رات سے ہی، کہ صدیق بھی معیت چاہتے ہیں، اور حضور اعلان کرتے ہیں ان اللہ معنا۔ میں نے کہا نا اب اس کے ترجمے آپ کو اس وقت کون چھیڑے جناب؟
معیت صدیق چاہتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں غار میں ان اللہ معنا، صرف میرے نال اللہ نہیں، آپا دو مانا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چلو آگے گزر جانا بہتر ہے۔ تو حضور میں بھی دیکھ لیتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا اما انکا یا ابا بکر، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، اول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے تم ہی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آگئی بات کی؟ سمجھ میں آگئی بات کی؟ ایک حدیث پاک اور سنیے، مشکات شریف سے پڑھ رہے ہیں اور اس کو جلدی جلدی پڑھ کے گزرنا چاہتا ہوں۔ مشکات شریف ہے، عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ذکر عندہ ابو بکر، کہ حضرت عمر پاک کے سامنے حضرت صدیق پاک کا ذکر ہوا، حضرت عمر پاک رونے لگ گئے، اور روتے روتے سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا وددت ان عملی کلہ مثل عمله یوما واحدا من ایامہ ولیلتا واحدتا من لیالہ۔ سوکھا سا ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے بھائی صاحب۔ حضرت عمر پاک کے سامنے صدیق پاک کا ذکر ہوا، حضرت عمر پاک رونے لگ گئے اور رو کر فرمانے لگے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سارے میرے عمل، ایک دو نہیں، مثل عملی کلہ، میرے کل کے کل اعمال جو ہیں، کل کے کل اعمال جو ہیں وہ کوئی لے لے، یہ لفظ میں نے مفہومی بولا ہے، تے ابو بکر صدیق دی ایک رات تے ایک دن سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کدرے مینو وہ لب جائے، ساری زندگی کا کل اثاثہ عبادات کا، سجود کا، اب آپ کی پھر حاضر دماغی کا اور حاضر رہنے کا امتحان ہے۔ سارے ہی میرے عمل، اس میں حج ہیں، روزے ہیں، عمرے ہیں، زکوٰۃ ہیں، تسبیح ہے، تحمید ہے، اور جملہ امور خیر ہیں، لیکن ان تمام نیکیوں کے مقابلے میں دن ابو بکر دا تے رات ابو بکر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ اب ذرا ہم نے دیکھنا ہے کہ صدیق پاک اس رات اس دن وچ کنے نفل پڑھے، کنے روزے رکھے، کنے حج کیتے، کنے عمرے، اے عنوان کرن دا ٹائم ہے تے جاگ کے رہا جائے۔ فرما اما لیلتہ فلیلت سار مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الی الغار، فرما رات تے او ہے جڑی صدیق پاک دی غار وال ہوئی ہے نا۔ اب مزید طوالت کا وقت نہیں کہ وہ حضور کے ساتھ گئے ہیں، پھر وہ غار کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں، اور غار کے دروازے پر پہنچ کر صدیق پاک نے کہا واللہ لا تدخلوہ حتی ادخل قبلک، عرض کی تھی اللہ دی قسم ہے حضور تواڈے تو پہلے اندر میں جانا ہے، یہ اس کی شرح کا وقت بھی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے فَإِن كَانَ فِي شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، حضور وجہ صرف اتنی ہے، میں توڑ تو پہلے کدی بھی حضور توڑے اگے نہیں ٹریا، یہ مفہومی باتیں کر رہا ہوں، میری کی جرت ہے توڑے تو اگے لنگ جاواں، پر حضور اس غار وچ ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈنگن والی شے ہوے تے حضور جی انہیں ڈنگ بھی مارنا ہے، تکلیف بھی دینی ہے، تے پھر ابو بکر نو دے تہاڈی ذات اتے نہ آوے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے صدیق اکبر، یہ صدیق اکبر۔ لگا دو ان نظریات کو آگ جو ان عاشقوں کے عشق پر تنقید اور تحقیر اور بے ادبی کے رویوں کو جنم دیتے ہیں، اور ان کے رتبے دیکھو اور ان کے مقام دیکھو۔ خیر اب یہ ہوا ہے کہ وہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ ووجد فی جانبہ ثقبا
فشق ازارہ وسدھا بہ، آپ نے اس غار میں سوراخ دیکھے اور اپنی تہمت کے کپڑے پاڑ پاڑ کر سوراخوں کو فل اپ کیا. وبقی من اثنان، دو رہ گئے تھے سوراخ. فالقمہما رجلیہ، تو حضرت صدیق پاک نے وہ پیچھے ٹیک لگا کر باقی فل کر دیا سارے سوراخوں کو. کا دو رہ گئے ہیں تو آپ نے لوکیشن ایسی بنائی، لک ایسی تھی کہ ان کا کہ ان دونوں پر میں ایڈی رکھ دوں. اور اب حسین بیڈ تیار ہے یار کے لیے، سرکار کے لیے، محبوب خدا کے لیے. سمجھ رہے بات کو؟ اب کی ہے جانے جہاں آ جائیے. کریم تشریف لائے، تھکان قدم چوم رہی تھی. یہ بھی تیاگ کے نہ روے. یہ دنیا کی ہر شے تو فیضیاب ہونا چاہتی ہے. آپ جانتے ابھی ہم حدیث پڑھیں گے تو میں اکثر اس کا یہی بات کیا کرتا ہوں کہ جب مرض حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو یہ بھی لینا کھلوتے نا کہ کدی ساڑھے تے بھی نگاہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو شب بھر کا معاملہ اور ایسے یہ ہے تو تھکان جو ہے وہ قدموں کو چوم رہی تھی. تو حضور غار میں داخل ہوئے اور غار میں داخل ہوتے ہی سر انور صدیق اکبر کی گود میں رکھا. کتنے سارے مدینہ شریف گئے اور مدینہ شریف کے اندر ایسا ہوا ہے کہ وہاں پر مسجد نبوی علیہ صاحبہ صلاۃ وسلام میں حاضر اور پیش ہوئے ہو. تو ہوا کیا ہے جناب کہ وہ جولی کے اندر کیا جی کھجوریں ڈال دی، زمزم ڈال دیا اور ہوٹل سے جناب جاندے ہیں جملہ کیا کہ آج تے مدینے والے نے چولی ہی پار دیتی ہے. کچھ یاد آیا کہ نہ یاد آیا؟ بولو بولو ذرا، یاد آیا؟ اسی طرح کوئی حاجت پوری ہو گئی، کوئی ضرورت پوری ہو گئی، کوئی کام ہو گیا. تو اب ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ مدینے والے نے جناب چولیاں پر دیتیاں، مہربانی ہو گئی ہے، کرم ہو گیا ہے. اگر آپ ان دو مثالوں کو سمجھ گئے، اور ہم ظاہر بین لیگ لوگ ہیں اور ہم محدود پیمانے پر ہی بات کر سکتے ہیں. میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مدینہ شریف کا لنگر جولی میں آ جائے تو کہتے ہیں کہ مدینے والے چولیاں ہی پر دیتیاں نے. کوئی آج کسی چیز سے موازنہ کر کے بتا سکتا ہے کہ آج غار میں صدیق اکبر کی گود میں کیا کیا ہے؟ آج غار میں صدیق اکبر کی گود میں کیا کیا ہے؟ کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ اور تشبیہ حضور کی ذات سے کس کو تشبیہ دے سکتے ہیں جی؟ چلو باقی تو ہو گیا نا کہ کروڑاں جنی شے، ارباں جنی شے، جی خرباں جنی شے. سرکار سے کس بات کو تشبیہ دے سکتے ہیں؟ چلو کریم علیہ، اور کیا حسین لفظ ہیں. فدخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ووضع رأسہ فی حجرہ. میں تو لفظ ہی سنا سکتا ہوں، وہ کیفیت کا حسن تو صدیق پاک ہی بتا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر کیا ہوا ہے؟ صدیق اکبر کے سینے پر حضور نے سر انور رکھا. بلے 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 بلے. فلودغ ابو بکر فی رجلیہ من الجحر. صدیق اکبر کی ایڑی پر سانپ نے ڈنک مارا. دھیان رہے بھائی صاحب، نظر بھی دائیں بائیں نہ کرنا. سانپ نے ڈنک مارا. ولم یتحرک. صدیق اکبر ہلے بھی نہیں. صدیق اکبر ہلے بھی نہیں. مخافتا، اس خوف سے کہ ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے، محبوب کے آرام میں خلل نہ آ جائے، محبوب کے آرام میں خلل نہ آ جائے. میں یوٹیوب پہ شہ سرخیاں لگی پڑھتا ہوں، صدیق اکبر میدان سے بھاگ گئے. ہم نے کہا جہاں بھاگنے کی ضرورت تھی وہاں سے تو نہیں بھاگے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟
کہ حضور پورا مکہ دشمنی پہ اتر آیا ہے تے ان غار وچ بھی ساپا نے گھیرا پا لیا ہے تے حضور میں تے جاندہ پیا ہے. ایسا تو نہیں ہوا. لو جناب اب اگلی کمال کی بات یہ ہے فسقطت دموعه على وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدیق اکبر کی آنکھوں سے اشک ٹپکے, اور اشک جو ٹپکے اب اس کی شرح میں کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا, اتنے تو آپ لوگ آشنا ہیں ہی کہ آپ خود ہی اس سے لطف حاصل کر لیں کہ جب صدیق پاک کی آنکھ سے اشک نکلیں اور حضور ان کے سینے مبارک پہ سر انور رکھا ہوا ہے تو علی وجہ رسول اللہ آنسو نکلے اور حضور کے چہرہ مبارک پہ پڑ. اب کیا ہوا ہے, سرکار علیہ السلام کی مبارک آنکھیں کھلیں اور کریم نے صدیق پاک کی آنکھوں میں اشک دیکھ کر فرمایا ما لکا یا ابا بکرن, ابو بکر تین کی ہویا ہے, کسی کو تکلیف دیتی ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں ابو بکر نو نہ کدی کو جا کھیا جو حضور پوچھ لیندے نے. سرکار پوچھ لیتے ہیں کہ تینوں کسی کو جا کھیا ہے, تینوں کسی کو جا کھیا ہے, اور اگر صدیق نے بتا دیا اللہ اکبر کبیرہ. ٹائم اب بہت ہو چکا بھائی صاحب, کیا کریں. میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل سیدی و سندی آقائی و ملجائی محمد سردار احمد سردار ماں و سردار سنیہ قدسہ سر العزیز فرماتے تھے کہ تازہ روٹی, تازہ سالن, ساتھ چٹنی اور لسی, وہ بھی اتنا لطف مزہ نہیں دیتی جتنا لطف حضور کی حدیث دیتی ہے. اور پھر یہ میرے جیسا جو ابھی حروف ابجد کو سیکھ رہا ہو, اس کا حدیث پڑھنا کہاں, اور پھر وہ فنا فر رسول محدث اعظم. یہ کئی لوگ اشتہار میں میرے نام کے ساتھ شیخ الحدیث لکھ دیتے ہیں. ہم نے اپنے احباب کو کہا کہ بالکل نہ لکھا کرو, شیخ الحدیث محدث اعظم ہے. شیخ الحدیث یہ ان کی شان ہے جناب کہ جہاں اطراف و اکناف عالم سے دنیا آتی تھی اور بڑے بڑے اہل اللہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھانے محدث اعظم کی جناب میں بیچتے تھے, اور جب پوچھا جاتا کہ میں نے ساری آپ کر دے ہوتے پڑھان ہوتے ٹور دن دے ہو, وہ کہتے وہ حضوری والا محدث ہے, حضور کے جلووں میں گم ہو کر حدیث پڑھاتا ہے. بھائی صاحب اب میں آپ کے سامنے وہ رات یہ جو صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے لیے حضرت عمر پاک نے کہا کہ کاش مجھے وہ رات مل جاتی. تو میرا یہ سوال ہے کہ حضرت عمر پاک کل نیکیاں زندگی کی, اس کے بدلے میں صدیق پاک کی غار والی رات مانگتے ہیں. کنیاں تسبیحاں پڑھی ہیں صدیق پاک کو تھے, کوئی روزے رکھے, کوئی نفل پڑھے, کوئی حج کیے, کوئی طواف کیے. اچھا پھر وہ 3 راتوں کی بات نہیں کر رہے, ایک رات. سرحدوں پہ کھڑے ہوئے افواج کے جوانوں سے محبت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ قوم سوئی ہوئی ہو تو وہ سرحدوں پہ ٹھنڈے علاقوں میں, جنگلوں میں, سمندروں میں, ہر جگہ پر پہرے دیتے ہیں. تو جو سرحدوں پہ کھڑے ہو کر پہرے دیں ان کا احترام بھی لازم ہے, اور کسی نہ کسی طور پر ان سے محبت بھی دلی جڑ جاتی ہے کہ یہ محافظ ہیں, ماؤں نے اپنے لال دیے ہوئے ہیں. تو جو غار میں حضور کی ذات پر حفاظت کے لیے پہرا دے رہا ہو, اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا. چلو اب ہم آتے ہیں اس طرف, اور یہ میں آپ کو 2 حدیثیں ہی سنا سکوں گا کیونکہ ہم نے جو آپ کو وقت کہا ہے وہ ہو چلا ہے. وہ 2 حدیثیں سنا سکوں گا. عمومی طور پر بچے چیم گوئیاں کرتے ہیں, چائے کے کھوکھے پر بیٹھ گئے. بعض وہ ہیں کہ کو بھنگ زیادہ آگی تو رگڑتے رگڑتے ٹائم زیادہ لگتا ہے, تب ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں. باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ, کہ علم اور فضل والا ہی اس کا مستحق ہے کہ جو علم اور فضیلت والا ہے وہی لوگوں کو نماز پڑھائے. کئی لوگ جمع ہوں تو جو فضیلت میں اور علم میں ممتاز ہو اس کو مصلی پہ کھڑا کریں گے, یہ یاد ہے. اور اب تسلی رکھیں, جتنا سوئیوں کا اس وقت مجھے خیال ہے آپ میں سے شاید کسی کو ہو, غور سے سن لیجئے گا حدیث شریف. میں 2-3 حدیثیں ملا کر بیچ کے بنیادی کلمات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ام المومنین سرکار سیدہ صدیقہ سے بھی مروی, سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی.
ہوا یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کا یہ 9 ربیع الاول کی بات ہوگی کہ مرض جو تھا وہ خدمت میں حاضر تھا اور آقا علیہ السلام نماز کے لیے تشریف نہ لائے، صحابہ کرام مسجد میں آ کر بیٹھ گئے. آپ میں سے جو حاجی اور عمرے والے بیٹھے ہیں، یہ جو آپ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوتے ہو، یہ مسجد نبوی شریف ہے اور حضور کا روضہ انور، حضور کا آستانہ ہے. حضور اس آستانے سے نکل کر مصلی تک تشریف لاتے تھے. روز جو گورے گورے قدم زمین چومتی تھی اس کو فرما دیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کیا بات ہے. اب سب کو انتظار ہے کہ حجرہ شریف سے ماہ اقدس طلوع ہو اور مصلی پہ کرم کریں، نماز پڑھائیں. چلو جی، اب حضور علیہ السلام کی جناب میں عرض کیا گیا کہ حضور نمازی تو آ گئے ہیں، تو ان کی حکم جو نماز دا. اب سننا، کسی صحابی نے نہیں ابو بکر کو کھڑا کیا. فقال، آقا علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکرن، ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو، فلیصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. یہ صحیح بخاری ہے. ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو کیا کرے؟ نماز پڑھائے. قالت عائشہ انہ رجل رقیق، صدیقہ کریمہ نے عرض کی حضور میرے ابا جی بڑے نرم دل ہیں. اذا قام مقامک، اور جب وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، لم یستطیع ان یصلی بالناس، تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے کہ لوگوں کو نماز پڑھا سکیں. آپ کی جدائی، آپ کے ہجر اور آپ کی اس وقت جو کیفیت پاک ہے، ابو بکر اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے، وہ نرم دل ہے، وہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے. سرکار کا حکم اور صدیقہ کی عرض سمجھ آ گئی؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. صدیقہ پاک کی عرض سن کر میرے کریم نے فرمایا قال مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اب اس کا یہ معنی کرنے میں، حق بجانے میں ذمہ داری سے حضور نے فرمایا ابو بکر کو ہی کہو. جاگ رہے ہو، ابو بکر سے ہی کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. فعادت، یہ 2 بار ہو گیا ہے. پہلے خود امر، پھر صدیقہ کی عرض پھر کہا، اور فعادت صدیقہ فرماتی ہیں میں پھر گل نو دوہرا دیتا. فقال مری ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھے. آپ کبھی اس جملے پہ غور کیا آپ لوگوں نے؟ یہ جو حدیث میں فرمایا مرو، امر کرو، حکم دو، یہ صحابہ نے حکم دینا ہے یا حضور فرما رہے ہیں میرا حکم ہے، میرا حکم پہنچاؤ؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ میرا حکم پہنچاؤ، کہو ابو بکر کو لوگوں کو نماز پڑھائے. سبحان اللہ. اچھا، اب یہ جو حدیث شریف میں نے آپ کو پڑھی 6, 7, 8 صحیح بخاری کی، اور اب یہ ہے 6, 7, 9، اس کے چند کلمات طیبات کو سماعت کیجئے. اب یہاں پر وہ صدیقہ روایت کرتے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال فی مرضہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. حضور نے اپنے زاریات پاک کے آخری ایام مرض میں فرمایا ابو بکر سے کو لوگوں کو نماز پڑھائے. قالت عائشہ، صدیقہ کہتی ہیں قلت، میں نے عرض کی ان ابا بکر اذا قام فی مقامک، جب صدیق آپ کے مقام پر جگہ پہ کھڑے ہوں گے، لم یسمع الناس من البکاء، کیونکہ صدیق پاک ویسے ہی جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے اشک بہتے تھے، تو کہا کہ وہ تو روئیں گے مصلی شریف پر جب کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے تو لوگ ان کی آواز ہی نہیں سن سکیں گے. ان ابا بکر اذا قام فی مقامک. آگے سننا، فمر عمرا، حضور عمر پاک نو کہہ دیو فلیصلی للناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. یہ سمجھ میں آ گیا؟ جاگنا مڑ کے پھر تسی ماجے گامے دی گل چاہے تو تسی کیا مطلب دین جواب دے ہو. ہم آپ کو بخاری سے حدیث سنا رہے ہیں. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عمر پاک سے کہہ دیں وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. فقلت، صدیقہ کہتی ہیں لحفصہ قولی لہو ان ابا بکر اذا قام فی مقامک. حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر ام المومنین حفصہ سے کہا، یہ حضرت عمر پاک کی بیٹی ہیں اور حضور کی زوجہ پاک ہیں. صدیق پاک عمر پاک کا رشتہ حضور سے، دونوں حضور کے سسر لگتے ہیں.
اور سرکار عثمان پاک، مولا علی پاک، یہ دونوں حضور کے داماد لگتے ہیں. سبحان اللہ. اور بعض لوگ ان کو صرف دار والا کہہ کر حقارت سے اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حضور کے رشتہ دار ہیں، حیا کیا کرو. واہ 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 سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے میرے لیے یہی پسند فرمایا ہے، رشتہ دوں تو جنتیوں کو، رشتہ لوں تو جنتیوں سے. سبحان اللہ. جاگ رہے ہو، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب ذرا سنیے گا غور سے. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ پاک سے کہا کہ حضور سے عرض کر دیں. ففعلت حفصۃ، صدیقہ بھی 2-3 بار کہہ چکی ہیں، اب ام المومنین حفصہ نے بھی کہہ دیا کہ حضور ابو بکر پاک نہیں کھڑے ہو سنگے کے مصلی پر. میرے کریم آبائے جلال میں اللہ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ماہ چھڈو اس گل نو، چھڈو اس گل نو. اِنَّا كُنَّا لَأَنْتُنَّا صَوَاحِبُ یوسف، تم حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کی جو عورتیں ہیں. اور اس میں کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کی عورتیں بی بی زلیخا کو کہتی تھی تو غلام کو دل دے بیٹھی جو چہرے پہ نقاب رکھتا ہے، خدا جانے اس کے چہرے کے کیا حال احوال ہیں. اتوں گلاں انجی کر رہی سن، دلوں چاندیاں سن سانو بھی ایک دفعہ جھلک وکھا دے. نہیں سمجھ آئی؟ الحمدللہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اصل ان کا مشن یہی تھا، اصل مشن یہی تھا کہ ہمیں بھی جلوہ یوسف دکھا دیں. تو وہ ان کا پورا ہو گیا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی للناس، ابو بکر سے ہی کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. کس نے کھڑا کیا؟ امام الانبیاء نے اپنے مصلی پر. اچھا، جب یہ بخاری کی حدیثیں سامنے آ جاتی ہیں تو بعض بڑے بڑے محدث اٹھتے ہیں اس زمانے کے اور وہ کہتے ہیں سیاسی خلافت تھی، روحانی نہیں تھی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بابا فرید جنہوں لوٹا مسلح دے دے وہ خلافت روحانی ہوتی ہے جس کو مصطفیٰ جان رحمت اپنا مسلح دے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جاگ رہے ہو کہ آرام کا ارادہ ہے؟ سمجھا رہی ہے بات کی؟ الحمدللہ. حضور نے مسلح دیا ہے. مسلح نماز دین کا ستون ہے. وہ مسلح حضور نے صدیق پاک کو عطا کیا ہے. چلو بھائی صاحب، اب ایک حدیث شریف 680، یہ بھی بخاری شریف. یہ اب ان دنوں کی نماز ہے جب صدیق پاک مصلی پہ اب نماز شروع کر چکے. اس کو ذرا نگاہ عشق میں سننا سمجھنا ضروری ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں آقا علیہ السلام کے حکم سے صدیق پاک نماز پڑھاتے رہے. ٹھیک ہے، حتیٰ اذا کانا یوم الاثنین، آ گیا پیر کا دن. یہ میرے کریم کی ظاہری یاد پاک کا آخری دن تھا، یہ جو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. آ گیا پیر کا دن. وہم صفوف فی الصلاۃ، اور مسلمان نمازوں کے لیے صفیں باندھ چکے تھے. فکاشف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستر الحجرۃ. الحمدللہ یہاں ہمارے آج کثیر علماء آئے ہیں. پتوکی سے علامہ حسن معینی صاحب ہیں، حضرت علامہ صاحب قبلہ ہمارے ماشاءاللہ خود استاد ہیں. یہ حدیثیں پڑھانے والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم بھی سبق سنانے کی برکت لے رہے ہیں. اسی لیے میں نے یہ جملے پڑھ کر انہی کی طرف دیکھا ہے. پیر والا دن ہے اور آج کریم کے وصال کا دن ہے اور نماز کے لیے صفیں بند چکی ہیں. اور لفظ یہاں حدیث کے یہ ہیں کہ فکشف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ستر الحجرۃ، حضور نے اپنے حجرہ شریف کا نہ پردہ ہٹا دیا. واہ، پردہ ہٹا دیا. ینظر الینا وہو قائم، اور حضور اس وقت کھڑے تھے اور حضور دیکھ رہے تھے. آگے وہ فرماتے ہیں کان وجہہ ورقۃ مصحف، یہ کیفیت ہے. ابھی آپ کو ایک لفظ اور سناؤں گا. صحابی پاک فرماتے ہیں اس دن حضور کا چہرہ پاک دیکھا، اللہ دی قسم انج یہ جمع قرآن دا ورقہ ہوندا ہے.
واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کا ورق ہے، ثم تبسم یا رب یا رب یا رب، ایک تو پردہ ہٹایا ہے اور اوپر سے تبسم، اور تبسم بھی کیسا، یضحکو، یعنی پہلے مسکان آئی ہے اور پھر وہ مسکراہٹ ہنسنے کے تھوڑا سا قریب پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا، آگے 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 راوی کہتے ہیں فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اسی تے اے گمان کر لیا کہ اج کئی دنوں بعد حضور دا دیدار ہویا ہے تے حضور اوپروں مسکرا رہے نے، تے ساڈا حال یہ ہو گیا بھی ہون جناب وجد ہو جانا ہے، صفاں ٹوٹ جانیاں نے، صفیں ٹوٹ جائیں گی، وجد کی حالت طاری ہو جائے گی۔ آگے مزے کا مقام مزید یہ ہے، آگے وہ بیان کرتے ہیں فَنَّكَسَ ابو بکرین علی عَقِبَیہِ ہے، صدیق پاک آگے مسلح پہ ہے نا، تو صدیق پاک اڈیاں پیچھے کرنیاں شروع کر دیتیاں، نمازیو نمازیو، یہ صحابہ کی نماز ہے، بخاری کی حدیث ہے، ڈیلی رپورٹ کا قصہ نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہوئے، لیاسل الصف، تاکہ صدیق اکبر ایڑیوں کے بل پیچھے ہو رہے تھے کہ وہ پہلی صف میں شامل ہو جائیں، وَظَنَّ، تو گمان نہیں سی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج علیہ الصلاۃ، کہ آج مسکرا کے جو ملاحظہ فرما رہے نے تو خبریں اجرے چو باہر آ کے نماز ہی آج پڑھانی ہوئے۔ اب سنیے، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم، یہ میں نے اشارہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، میں کیا، میری اوقات کیا، میرا ہاتھ کیا، کہ حضور نے جیسے ہاتھ اٹھایا ہوگا ہمیں کیا خبر جناب اس ہاتھ کا جلوہ کیا ہوگا، کیفیت مبارکہ کیا ہوگی، لیکن میں آپ کو سمجھ کہ ہم یہ اشارہ استعمال کرتے ہیں، تو حضور نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز کو پورا کرو، لیکن آگے جو حدیث شریف میں دوسری جگہ یہ لفظ ہیں اس پہ آپ غور کرنا کہ اشارہ حضور نے کیا کس کو تھا، وہ تھی 680، یہ ہے 681 صحیح بخاری، یہاں پر یہ لفظ ہیں کہ صحابی پاک کہتے ہیں ما نظرنا منظرا کان اعجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حین وضع لنا، وہ فرماتے ہیں کہ آج جے میں حضور دا دیدار ہویا نا تانوں کی دسیے، یہ سوکھا سا مفہوم میں نے آپ تانوں کی دسیے، ٹھیک ہے۔ آگے غور کیجئے گا، وہ کہتے ہیں کہ صدیق پاک پیچھے ہونے لگے نا، پیچھے ہونے لگے تو پھر کیا ہوا، آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا بیدیہ الی ابی بکرن، ابو بکر کو حضور نے ابو بکر کی طرف اشارہ کیا، ان یتقدم وارخى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحجاب، صدیق پاک کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رکے رہو، زیادہ آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تیسری حدیث یہی بخاری، یہ تیسری حدیث، اور وہ میں جلدی جلدی آپ کو ابھی سنا رہا ہوں کہ حضور صلح کے لیے تشریف لے گئے دو قبیلوں کے درمیان، بلال پاک اذان پڑھی، صدیق پاک مصلی پہ آئے، 2 رکعتیں ہوگی، حضور تشریف لائے، حضور آگے تشریف لا رہے ہیں، صحابہ رستہ دے رہے ہیں، عمل تصفیق ہو رہا ہے، مسجد گونج اٹھی، صدیق پاک نے پیچھے مڑ کر دیکھا حضور آ گئے، صدیق ایڑیوں کے بل پیچھے، حضور نے نماز میں اشارہ کیا صدیق پاک کو رکے رہنے کا، صدیق پاک نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، صدیق اکبر پیچھے آ گئے، حضور مصلی پہ تشریف لے آئے، نماز مکمل ہوئی، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، تو کریم نے فرمایا حضرت ابو بکر پاک سے کہ ہم نے جو اشارہ کیا تو رکے رہو، تم رکے کیوں نہیں؟ عرض کی ابو بکر دی جرت کوئی نہیں کہ تسی پیچھے ہوو تو میں مصلی تے کھلو جاواں، حدیث ہو گئی مکمل۔ اب سنو امام بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ کی عمدۃ القاری، امام عینی لکھتے ہیں کہ صدیق پاک نے حضور کو دیکھ کر نماز میں یوں اشارہ کیا، اور یہ اشارہ ہوتا ہے شکر کے لیے،
کا صدیق نے کس کام کا شکر ادا کیا تھا اور وہ کب کیا؟ جب حضور نے کہا رکا رہ۔ امام عینی فرماتے ہیں صدیق پاک نے شکر اس لیے ادا کیا کہ اگر میں آج مصلی پہ کھڑا ہوا ہوں تو حضور نے انکار نہیں کیا بلکہ اشارہ کر کے تصدیق کر دی ہے کہ تو ہی اس قابل ہے کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ کوئی سمجھ آئی یہ بات کی؟ الحمدللہ۔ اب اس کے ساتھ چوتھی حدیث ملا لو، ابن کثیر کی البدایہ، امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر لکھا، اور موضوع ہمارا پورا انہی دنوں میں صفیں بن چکی ہیں، صدیق پاک موجود نہیں ہے، صدیق پاک موجود نہیں ہے، توجہ رہے گی، صدیق پاک موجود نہیں ہے، اور صدیق پاک موجود نہیں ہے تو ایک صاحب حضور کے حجرے سے باہر نکلے اور انہوں نے سب کو دیکھا کہ صدیق پاک نہیں آئے، تو انہوں نے حضرت عمر کو اشارہ کیا آپ آگے بڑھ جائیں۔ حضرت عمر مصلی پہ آ گئے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، آواز ان کی اونچی تھی، حضور کے حجرے تک گئی، سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور ہٹا کر، جو ابن کثیر نے لکھا 3 بار، کریم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اللہ بھی نہیں مانتا، ایمان والے بھی نہیں مانتے کہ جس قوم میں ابو بکر ہو مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یہ 4 یاروں کی نسبت سے 4 ہو گئی ہیں تو ہم پنجتن پاک والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا، ایک حوالہ کافی ہے، باقی بے شمار ہیں، ابن عساکر نے اس کو تاریخ دمشق میں لکھا، وہ دیگر۔ مولا مرتضی سے عرض کیا آپ سے زبردستی بیعت لے لی صدیق پاک کی؟ کہا ہرگز نہیں۔ سرکار سے عرض کیا گیا کہ لوگ نماز کے لیے آ گئے ہیں، یہ وہی جو حدیثیں پڑھ چکا ہوں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، بیمار بھی نہیں تھا، حضور نے میرا نام نہیں لیا۔ ابو بکر کا کہا کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور مولا علی پاک فرماتے ہیں حضور نے ہمارے دین کے لیے ابو بکر کو چن لیا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے ابو بکر کو چن لیا۔ لہذا ماجے گامے کی بات نہیں چلے گی، کریم نے مصلی دیا ہے صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ وقت مکمل ہوا، ابھی 2 شعر سلام کے پڑھے جائیں گے، اگلی بات بعد میں ہوتی ہے۔ سلام۔